جی ہیلو دوستوں، میں ہوں قمر شیما. امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے. دوستوں میں تھوڑا ٹریول کر رہا ہوں اور ایک کانفرنس کے سلسلے میں ملک سے باہر ہوں. تو میں دیکھ رہا تھا کہ بہت ساری جو خبریں تو ہمیشہ کوئی نہ کوئی ایسی آ رہی ہوتی ہے کہ بندے کو کوئی سمجھ نہیں ہوتی کہ کیا جو ہے نا آگے کیا ہونے والا ہے. لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان کے جو وزیر اعظم ہیں انہوں نے اسلام آباد میں ایک امبیسڈر سے ملاقات کی، آسٹریلیا کے ہائی کمشنر سے ملاقات کی اور کہا جناب کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ بھارت کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ اچھے ہوں. یہ اچھی بات ہے، بھارت کے ساتھ تعلقات اچھے ہوں، لیکن کیا پرائم منسٹر آف پاکستان کو امبیسڈر سے بڑا کوئی عہدہ نہیں ملا تھا دنیا میں جس سے وہ یہ بات کر سکیں کہ جی ہمیں انڈیا سے اچھے تعلقات چاہیے؟ بالکل انڈیا سے تعلقات چاہیے. لیکن آپ نے کبھی یہ ڈیزائر انڈیا سے بھی سنی ہے کہ وہ پاکستان سے تعلقات کو نارملائز کرنا چاہتے ہیں؟ آپ نے کبھی نہیں سنی. آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ کس طرح کا مائنڈ سیٹ ہے. تو ہم یہ ویسٹرن ڈپلومیٹس کو یا یہ جو باہر سے جو ڈپلومیٹ آتے ہیں ان کو کیوں بتا رہے ہیں؟ ان کو تو یہ کہنا چاہیے کہ بھائی انڈیا ہم سے بات نہیں کر رہا، انڈیا کو کنونس کریں. ہم تو بات ہی غلط کر رہے ہیں کہ جی ہم الٹا اپنی جسٹیفیکیشن دے رہے ہیں کہ جناب ہم بات کرنا چاہتے ہیں بھارت سے، ہم جو ہے نا پیسفل تعلقات چاہتے ہیں. وہ پیسفل تعلقات چاہتے ہوتے تو نریندرا مودی نے جو سرجیکل سٹرائک کی تھی وہ کرتے. اگر وہ پیسفل تعلقات چاہتے ہوتے تو وہ اس طرح کی بات کرتے جو انہوں نے کیا. وہ تو امن کے ذریعے وہ تو بیٹھتے ہمارے ساتھ. ابھی ایس سی او میں جب ڈاکٹر جے شنکر کو سے بلاول بھٹو زرداری نہیں ملے یا بلاول بھٹو زرداری جے شنکر سے نہیں ملے، بلکہ وہاں پہ تو بلاول بھٹو زرداری جو ہے ان سے رشین کاؤنٹر پارٹ فارن منسٹر لیوروف کی میٹنگ ہونی تھی، وہ بھی نہیں ہو سکی. دا ریزن بیہائنڈ واز کہ وہ ملاقات طے کر کے رشین فارن منسٹر آئے نہیں، کیونکہ لوگ ہم سے ناراض ہیں. ہم ڈبل گیم کرتے ہیں، ہم سب کو خوش کرنا چاہتے ہیں. ہم اپنی فارن پالیسی فار دا سیک آف دا کنٹری نہیں کرتے. ہم اپنی فارن پالیسی جو ہے وہ کرتے ہیں تاکہ ہمارے جو ہے نا ہماری ڈومیسٹک آڈینس ٹھیک ہو، تاکہ لوگ خوش ہوں. دیکھیں ہمارا وزیر اعظم کتنا بڑا لیڈر ہے. ابھی پرائم منسٹر آف پاکستان نے آسٹریلیا کے فارن جو ہے امبیسڈر سے ملاقات کی اور کہا کہ جی ہم جو ہے وہ انڈیا سے اچھے تعلقات چاہتے ہیں، اور لیکن پرنسپل آف ایکوٹی، جسٹس اور میوچل رسپیکٹ کے بیس کے اوپر یہ کس کے ساتھ آپ بات کر رہے ہیں؟ کم سے کم کسی فارن منسٹر لیول کے شخص سے تو بات کریں آپ، کم سے کم کسی وزیر اعظم لیول کے شخص سے تو بات کریں. لیکن آپ کو تو پتہ ہے اس چیز کا کہ پاکستان میں بہت دیر سے میں نے تو کبھی نہیں سنا کہ کوئی بائی لیٹرل اچھے تعلقات کے لیے کسی اچھے ویسٹرن ملک کا وزیر اعظم بھی پاکستان آیا ہو. یا سینٹرل ایشیا کے لوگ آتے ہیں، یا او آئی سی کا پچھلے دنوں میں افغانستان میں وہ 6-8 ماہ پہلے کروایا تھا، سال پہلے. اس کے علاوہ کون آیا پاکستان میں؟ ہم دنیا سے جو بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں ڈس انگیجڈ ہیں اور ڈسکنیکٹڈ ہیں، انہوں نے بالکل صحیح کہا. آپ کا تو کام یہ ہے کہ اگر وہ امبیسڈر آئے ہیں تو ان سے بات کریں جناب کہ ہمیں آپ کے ملک کے ساتھ تعلقات اچھے کرنے ہیں، ہمیں ٹریڈ کرنی ہے. اپنے فارن منسٹر کو بھیجیں، آپ اپنے فارن منسٹر کو بھیجیں. وہ ہمارے جو فارن منسٹر ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب، وہ پیپلز پارٹی سے ہیں. جب وہ پیپلز پارٹی میں ہیں اور آپ پی ایم ایل این کے ہیں تو وہ تو اپنی پالیٹکس کر رہے ہیں. بلاول بھٹو زرداری وہ تو اپنی پارٹی کی جو پالیٹکس ہے اس کو پروموٹ کر رہے ہیں، وہ تو پوری دنیا میں وزٹ کر رہے ہیں. یہ کام تو امبیسڈر کا ہے، یہ کام تو فارن منسٹر کا. معذرت چاہتا ہوں، یہ کام وزیر اعظم کا تو نہیں ہے سفیروں کو ملنا. اور یہ میں بڑی اہم بات بتا رہا ہوں آپ کو. لیکن پاکستان میں یہ لوگ اس ٹرینڈ کو نہیں سمجھیں گے، اور اس کو نہیں سمجھیں گے کہ پاکستان جتنا ڈس انگیج ہو چکا ہوا ہے، پاکستان جس طرح ایک لارجر ڈس انگیجمنٹ ہے ہماری دنیا کے ساتھ، اس کی وجہ سے ہمیں پھر اب سفیروں سے ملنا پڑتا ہے. اور سفیر کیا کرتے ہیں کہ سفیر کال آن کی ریکویسٹ کرتے ہوں گے، مجھے موسٹ لائکلی میری یہ انڈرسٹینڈنگ ہے، اور وہ کہتے ہوں گے جی ٹھیک ہے ہم آ جائیں. اور یہ بھی نہیں کہتے کہ بھائی ٹھیک ہے کہ آپ جو ہے نا وہ کسی اور سے مل لیں یا فارن منسٹر سے لیں. منسٹر فار اسٹیٹ ہے پاکستان میں، دو فارن منسٹر ہیں پاکستان کے، لیکن مل کون رہا ہے؟ مل وزیر اعظم رہا ہے. سو اٹ مینس کہ پاکستان کی جو فارن پالیسی ہے اس میں بڑا سیریس فلاڈ ہے، اور فلاڈ ہے لیڈرشپ کا. فلاڈ یہ ہے کہ بھائی پرائم منسٹر نہیں چاہتا کہ جو فارن منسٹر بات کرے، کیونکہ فارن منسٹر جو بات کر رہا ہے وہ بات تو کر رہا ہے اپنی پارٹی کی، کیونکہ وہ اپنے جو کرم کی کیا ہوتا ہے وہ کریکولم وٹائے جو سی وی ہے اس کو ٹھیک کر رہا ہوتا ہے.
وہ اپنی ریزیومے ٹھیک کر رہا ہے، آپ اپنی سی وی ٹھیک کریں گے. ادھر وزیر اعظم کو اپنے سی وی کا پڑا ہوا ہے، فارن منسٹر کو اپنے سی وی کا پڑا ہے، دونوں مخالف جماعتیں ہیں، دونوں ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرتے ہیں. یہ جو وزیر اعظم صاحب ہیں، یہ ہمارے جو سابق ابھی کے موجودہ فارن منسٹر ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب، ان کے والد کو کہتے تھے کہ میں تمہارا پیٹ پھاڑ کے بھی پیسے نکالنے پڑے تو نکالوں گا، میں تمہیں لاڑکانہ کی اور لاہور کی گلیوں میں گھسیٹوں گا. اور آج دیکھیں نا، وہ کہتے ہیں نا پالیٹکس میکس اسٹرینج بیڈ فیلوز. سو یہ اسٹرینج بیڈ فیلوز ہیں، اب ان کو حکومتیں کرنی پڑ رہی ہیں. فارن منسٹر کو کیا پرواہ ہے وزیر اعظم کون ہے؟ دا ریزن بیہائنڈ از کہ فارن منسٹر جو ہے وہ کہتا ہے میں تو اپنی پارٹی کا چیئرمین ہوں، میرے نیچے تو 100 ایم این اے ہیں، میرے 100 ایم این اے سے تم وزیر اعظم بنے، تم کون ہوتے ہو مجھ سے پوچھنے والے، یا میں کون ہوتا ہوں تمہیں بتانے والا کہ میں نے فارن پالیسی کس طرح چلانی ہے. تو یہ بہت بڑا گند ہو رہا ہے جس کو ظاہری بات ہے. اور اور جو وہاں پہ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے یہ بات کی کہ انٹرنیشنل رول جو کمیونٹی ہے وہ اپنا رول پلے کرے، فیسیلیٹیٹ کرے تاکہ خطے میں ڈیوریبل پیس آئے. اس کا مطلب یہ تھا، ترلے کر رہے تھے کہ پائن ساڑی انڈیا نہ گل کراؤ، ساڑی انڈیا دے نال گل کراؤ. ایک گل جس طرح وہ ہمارے پاکستانی پارلیمنٹیرین تھے ندیم افضل چاند، وہ کہتے سن گل ود گئی ہے، گل ود گئی ہے مختاریا. مطلب یہ کہ جب کووڈ آیا تو حکومت جو تھی بتاتی نہیں تھی کہ کتنے لوگ مر رہے ہیں. تو ان کا جو سٹاف کا ایک بندہ تھا، مختار اس کا نام تھا، تو اس کو وہ کہہ رہے تھے کہ گھر چلے جاؤ اپنے گاؤں حفص آباد، کیونکہ حکومت بتا نہیں رہی. تو انہوں نے کیا، مختار ہے گل ود گئی ہے، بڑے بندے مار دینے پہ حکومت 10 دن نہیں پئی. تو وہ پنجابی میں انہوں نے کہا، وہ بڑے پاکستان میں وائرل ہوئی. وہ آج بھی لوگ جو ہے نا ایک محاورے کے طور پہ بات کرتے ہیں، گل ود گئی. تو یہ جو ہے نا گل ود گئی ہے ان اے سینس کہ جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے اس کو پتہ ہے بھائی، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی فیسیلیٹیٹر. بھائی پرائم منسٹر آف پاکستان کو فارن آفس اور پرائم منسٹر آفس نے بتایا نہیں ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی نے کیا رول پلے کرنا ہے. انٹرنیشنل کمیونٹی کو پہلے تو 75 سال ہم نے کشمیر بیچا، پھر ہم نے کہا جی یہ نیوکلیر فلیش پوائنٹ ہے، کسی نے ہماری بات نہیں سنی. اب ہم ارریلیونٹ ہو گئے ہیں، انڈیا والے ریلیونٹ ہو گئے ہیں، ان کی اقتصادیات اچھی ہیں، اکانومی اچھی ہے، ہماری اکانومی رول رہی ہے. ہم جگہ جگہ سے ملینز آف ڈالرز اور بلینز آف ڈالر کی گرانٹیں مانگ رہے ہیں، ترلے کر رہے ہیں. انٹرنیشنل کمیونٹی کون سی ہے؟ ادھر دیکھا جاتا ہے کہ آپ کی طاقت کتنی ہے. لوگ میں تو جب کبھی مجھے میرے دوست پوچھتے ہیں کہ بھائی دیکھو، اچھا ہم جا رہے تھے ادھر کسی فنکشن میں گئے ہیں تو لوگ آپ سے پوچھتے ہیں اپنا تعارف کرائیں. تو میں ایک دوست کو بتایا، میں نے کہا جب لوگ پوچھتے ہیں نا آپ سے آپ اپنا تعارف کرائیں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لوگ بیسیکلی کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنا تعارف کرائیں تاکہ ہم آپ کی اس حساب سے عزت کریں. جس طرح کا تعارف ہوگا، جس طرح کا انٹروڈکشن ہوگا، اس حساب سے عزت ہوگی نا. اگر آپ کہیں گے جی میں پروفیسر ہوں، اگر آپ کہیں گے جی میں ڈاکٹر ہوں، اگر آپ کہیں گے جی کہ میں ایمبیسڈر ہوں، اگر آپ کہیں گے کہ جی میں پولیس میں بہت بڑا افسر ہوں، میں ڈی ایم جی میں ہوں، میں ادھر ہوں ادھر ہوں، تو لوگ اس حساب سے آپ کو ٹریٹ کریں گے. لوگ بڑے سیانے ہوتے ہیں. تو دنیا کو نہیں پاکستان کا پتہ کہ اتنے کی ہونڈا اتنے کہڑے پانا وکدی بھی. میں نام نہیں لے سکتا، لیکن مجھے ایک کسی ملک کے سرکاری شخص نے یہ بتایا. اس نے کہا کہ ہم نے شہباز شریف صاحب کو جب وزیر اعظم بنے تو ہم نے 15 دن مبارک یا 20 دن بعد مبارک بھیجی. دا ریزن بیہائنڈ واز کہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ انہوں نے رہنا کہ نہیں رہنا. پتہ نہیں کل ٹروجن پرسوں ٹروجن، جس طرح نو کانفیڈنس موشن پاکستان میں ہو، جس طرح عمران خان نے اس کو کنٹروورشل کر دیا، جس طرح حالات خراب ہوئے، تو انہوں نے کہا ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کیا ہونا ہے یہ. تو ہم نے تو ان کو مبارک ہی نہیں بھیجی. جب آپ کی یہ کنڈیشن ہے اور آپ یہ کہہ رہے ہیں دنیا کو کہ آپ جو ہے وہ انڈیا سے ہماری بات کریں اور اپنا رول پلے کریں، آپ کو نہیں پتا کہ رول پلے نہیں دنیا کر سکتی. آپ کو نہیں پتا امریکہ بیک ٹریک کر گیا ایز اے تھرڈ پارٹی بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان. آپ کو نہیں پتا کہ انگلینڈ بیک ٹریک کر گیا ایز اے تھرڈ پارٹی بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان. آپ کو نہیں پتا کہ یورپین یونین ایز اے لارجلی بیک ٹریک کر گئی ہے فرام پلینگ اے رول. ہاں تھوڑے سے عرب ممالک رہ گئے ہیں جن کی تھوڑی بہت انڈیا کے اندر لیوریج ہے، اور وہ بھی اس لیے ہے کہ انڈیا چاہتا ہے کہ ہم عرب ممالک کے قریب ہوں، اور وہ مسلمانوں کے قریب اس لیے ہونا چاہتا ہے کہ وہ ان کو کشمیر پہ سائلنٹ کرنا چاہتا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ عرب وہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس تو بہت بڑی عرب پاپولیشن ہے، ہمارے پاس مسلمان پاپولیشن ہے انڈیا کے اندر، تو ہمیں بھی اسی طرح ٹریٹ کیا جائے. تو وہ جو چیزیں ہیں بیسیکلی تو یہ وہ تو مسلمان دنیا کے ساتھ اس لیے قریب ہو رہے ہیں. سو سعودیز اور اماراتیز اور قطریز کی تو زیادہ ویلیو ہے اس وقت انڈیا میں ایز کمپیئر ٹو دا ویسٹرن کنٹریز، بیکاز وہ ایک اور اینگل سے دیکھے جا رہے ہیں. سو یہ چیز کہہ دینا کہ جناب کہ جی پرائم منسٹر صاحب کہیں جی کہ ہم تھرڈ پارٹی کے اوپر اس کے اوپر کام کریں. بھائی وہ کہتے ہیں سمپل سی بات ہے، ایون یور ایڈورسری لائک you should speak from a position of strength. That is the bottom line, even in the bilateral relations between the countries. اور انڈیا کے ساتھ تو آپ پوزیشن آف ویکنس سے بات کر ہی نہیں سکتے. جب آپ یہ کہیں گے کہ جی ٹھیک ہے پاکستان کی ان الیکٹڈ آفس انڈیا سے بات کریں گے،
تو بھائی انڈیا کے ان الیکٹڈ آفس بات نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں نہیں ہمارے یہاں ڈیموکریسی ہے، ہمارے یہاں پرائم منسٹر ہی بات کرے گا یا فارن منسٹر بات کرے گا. اور فارن منسٹر تو بات ہی نہیں کرتا انڈیا کا، نہ وزیر اعظم بات کرتا. وہ کہتا ہے ہمیں ضرورت کیا ہے؟ پاکستان جب دنیا سے ڈس انگیج ہے اور آپ کا وزیر خارجہ خود مانتا ہے کہ دنیا سے ڈس انگیج ہے، تو انہوں نے گل کرنے کی ساڑھے کی لوڑ ہے. تو پہلے اپنے آپ کو تگڑا کرنا ہے، پہلے پولیٹیکل سٹیبلٹی لے کے آنی ہے، پہلے ٹیبل پہ بیٹھنا ہے، پہلے پاکستان کو آپ کو چیزیں اسکریچ سے شروع کرنی ہے. ہمارے جو لوگوں کا دماغ خراب ہے نا، ہمیں سمجھ نہیں ہے کہ دنیا میں ہو کیا رہا ہے، یا ہم کدھر کھڑے ہوئے ہیں، یا دنیا ہم سے کس طرح جو ہے وہ کر رہی ہے. ہماری پوزیشن خراب ہے کہ ہمیں پہلے اپنی منجی تھلے ڈانگ پھیرنی ہے، اپنی چیزیں بہتر کرنی ہیں، اپنے معاملات ٹھیک کرنے ہیں، اوکے کرنے ہیں، پھر ایسا آگے جانا ہے. اور اس کے لیے پہلے پولیٹیکل سٹیبلٹی چاہیے. پہلے ٹیبل پہ بیٹھ کے سارے سیاستدان مسئلہ حل کرو، آگے کہیں ٹرنا ہے. آپ 2 سیٹوں کے وزیر اعظم ہیں، آپ کا کیا مینڈیٹ رہ جاتا ہے؟ یہ میں کرٹیسزم جو کر رہا ہوں پرائم منسٹر کے اوپر، میں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ میں بتا سکوں کہ بھائی آپ یو آر دا پرائم منسٹر، یو نیڈ ٹو ہیو سرٹن پری ریکوزٹس ٹو ٹاک ود اینی ون. آپ کا پری ریکوزٹ ہونی چاہیے. آپ پرائم منسٹر ہیں، یہ جاب جو ہے وہ پرائم منسٹر کی ہے. آسٹریلین پرائم میریاں تے اکھاں جڑیاں نے پیڑ کر گئی نے یہ ویکھن واسطے کہ یار پاکستانی وزیر اعظم بھی کبھی آسٹریلیا تے نیوزی لینڈ جائے، یا نیوزی لینڈ کا وزیر اعظم فارن منسٹر بھی انڈیا کے آسٹریلیا کے ساتھ 2+2 ڈائلاگ ہے. یہ پاکستان کے فارن منسٹر وزیر اعظم کو میرے خیال ہے کسی نے بریف نہیں کیا. میں اتنے ہونا تو میں 10 دن سر جی کہ 2+2 ڈائلاگ ہے آسٹریلیا اور انڈیا کا. 2+2 یعنی کہ فارن منسٹر اور ڈیفینس منسٹر جو ہیں وہ ریگولرلی ملتے ہیں، اسٹریٹجک ڈائلاگ ہوتا ہے. اور جب انڈیا اور آسٹریلیا جو ہیں وہ اپنی پراپر پریس ریلیز جاری کرتے ہیں تو اس جوائنٹ کمیونیکے جاری کرتے ہیں تو پاکستان کو کہتے ہیں کہ یہ اسپانسرنگ ٹیررزم بند کریں. آپ کو تو یہ چاہیے تھا کہ آپ کو کنونس کرتے اس فارن منسٹر کو، یار یہ آپ کیوں کرتے ہیں؟ اس طرح کی بات کریں ان کے ساتھ انگیج کریں. انہیں کہ جی آپ نے ٹھیک ہے ٹریڈ شیٹ کی بات بھی ہوئی. میں اب انفارمیشن تو میرے پاس بہت ساری ہوتی ہے، لیکن میں ایم ناٹ اے جرنلسٹ ٹو ریویل دوز انفارمیشنز، بٹ کبھی کبھی میں کروں گا. آپ دیکھیں نا اسی آسٹریلیا یا نیوزی لینڈ کے کوئی ڈپلومیٹ تھے یا تھے، تو انہوں نے کسی شخص سے بات کی، میرے سے تو بات نہیں کی. تو انہوں نے کہا جی کہ ہماری تو کمپنیز آنا چاہتی ہیں پاکستان میں، لیکن یہاں پہ ریڈ ٹیپزم ہے یہاں پہ، کیونکہ جو ہے وہ حلال فوڈ کا فرنچائز کھولنا چاہتے تھے، لیکن وہ ان کے لیے حالات اتنے خراب کر دیے گئے، معاملات اتنے خراب کر دیے گئے کہ وہ جو ہے وہ کہیں اور چلے گئے. سو کویسچن یہ آتا ہے کہ وہ جو انویسٹمنٹ آنی ہے وہ تہاڈے کو پھڑی نہیں جاندی تے اگوں آندے انہوں نے پہ کہ ساڈے انڈیا نے تلکار ٹھیک کراؤ. دا کویسچن از کہ آپ اپنی منجی تھلے ڈانگ پھیریں سر. دا ریزن از بیکاز یو ڈو ناٹ نو ہاؤ ٹو ٹاک اینڈ وٹ ٹو ٹاک. یہ کام جو تھا یہ فارن منسٹر یا منسٹر فار اسٹیٹ سے کرواتے آپ یا اپنی پارٹی کے لوگوں سے کروائیں، یا اپنی پارٹی سے کہیں، یہ آپ کی پارٹی کا جو صدر ہے ان سے کہیں، یا وائس پریزیڈنٹ. صدر تو آپ خود ہیں، وائس پریزیڈنٹ سے کہیں کہ وہ آپ کے بہاف پہ بات کرے. یو آر اے پرائم منسٹر، یو ریپرزینٹ 22 کروڑ لوگ، اور آپ جو ہیں انہوں کہنے ہیں ساڑی یار انڈیا نہ گلاں کرو، یار ساڈا انج نہ کرو، یار ساڈے نال ویل لو. یہ تو وہی بات ہوگی پھر ان بندہ مذاق نہ ڈائے، یہ پنجابی جگتا نہ مارن تو کی کرن. سو یہ چیزیں جو ہیں یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی پرابلمٹک اینڈ ٹربل سم سچویشن ہے. میرے لیے تو بڑی تکلیف دہ چیز ہے یہ. ایز اے اسٹوڈنٹ آف پولیٹکس میں نے جب یہ دیکھا سارا سمجھا، میں نے کہا یار یہ کر دے گی انہیں پہ ساڈے لیڈر، یہ کیوں ساڈے نو انج رول دینے پہ. سو آپ کو چاہیے یہ تھا کہ آپ نے ان سے جو بات کی ہے آپ، اور آپ کو پتہ ہے کوارڈ کے وہ پارٹنر ہیں، آپ کو پتہ ہے آکس کے وہ پارٹنر ہیں، آپ کو پتہ ہے انڈو پیسفک میں کیا ہو رہا ہے. آپ یار جو دنیا کا جو گلوبل آرکیٹیکچر وہاں ڈیولپ ہو رہا ہے اس کی آپ بات ہی نہیں کرتے. ٹھیک ہے جی، آپ اس کے اوپر آپ آتے ہی نہیں ہیں، آپ کو سمجھ ہی نہیں ہے وہاں پہ کیا ہو رہا ہے کہ دنیا جو ہے وہ آسٹریلیا کے ساتھ کس طرح انگیج کر رہی ہے، کیا کر رہی ہے، کس طرح نہیں کر رہی. یہ تو نہیں گزارا ہوتا سر. ذرا اپنی چیزوں کو مینٹین کریں، چیزوں کو چلائیں، کام کریں. اس طرح نہ کرو جن تسی ہون پہ کر دیو سن دے ہو نا پہ. تو دس از ویری انفارچونیٹ، ویری اسٹرینج. اور مجھے بڑا دکھ ہوا ہے کہ پرائم منسٹر جو ہے وہ ان کو کہہ رہا ہے کہ ساڑھے انڈیا نے تلکار ٹھیک کرو. بھائی انڈیا آپ سے بات ہی نہیں کرنا چاہتا. جب انڈیا سے بات کریں آپ اپنا میکانزم بلڈ کریں نا، آپ ان سے ٹریڈ شروع کر لیں. انڈیا سے نہ گل اینجو نہیں ہے، آپ وہاں سے چیزیں آپ گندم امپورٹ کر لو یار، انڈیا سے ساری چھوڑو. آپ انڈیا سے گندم امپورٹ کر کے بھاؤ ایڈے تسی پلوان. ادھر تو وزیر اعظم کی اتنی کریڈیبلٹی نہیں ہے کہ وہ سستی گندم نہیں انڈیا سے لے سکتا. آپ سستا تیل ایران سے نہیں لے سکتا، تھوڑے 2 بارڈر.
اور آپ چلے سستا تیل لینے رشیا سے، اور آپ دنیا کہتے ہیں ہمارے انڈیا سے تعلقات ٹھیک کرو، خود آپ جو ہے ان سے گندم ہی نہیں لینا چاہتے. سو یہ جو ہے نا ہمارے ڈبل سپیک یہ بند ہونی چاہیے یار. اپنے ملک کے ساتھ مذاق نہ کرو، ہماری نسلوں کے ساتھ مذاق نہ کرو. اٹ از ناٹ اباؤٹ کہ آپ جو ہے وہ آپ کو بڑے انڈسپینسیبل ہیں. خدا را مذاق نہ کرو لوگوں کے ساتھ. لوگ بڑے سیریس ہیں، مہنگائی بہت ہے، معاملات خراب ہیں، پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے. میں یہاں باہر آیا ہوں، مجھے لوگ پوچھتے ہیں دسو بھائی جان الیکشن کی ہو رہا ہے پاکستان، حالات بڑے خراب ہوئے ہیں اتنے، انج ہو رہا ہے، او ہو رہا ہے، اینڈ پیپل آر رائٹ. اب بندہ ان کو کیا بتایا کہ نہیں نہیں کوئی مسئلہ نہیں، چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. لوگ بڑے پریشان ہیں یہاں پہ. تو لیٹس سی یہ کیا ہوتا ہے. لیکن دیٹس واز مائی کرٹیسزم اینڈ آئی ڈیڈ گیو اے سولوشن ایز ویل کہ کیا کرنا چاہیے. لیکن وہ تڑکل ہونا نہیں سر، کیونکہ اس کے لیے پولیٹیکل کیپٹل چاہیے، اس کے لیے ویژن چاہیے، اس کے لیے بہت کچھ چاہیے. اور ہمارے لوگ ہیں ادھر ہمارے چھوٹے سے چھوٹے بیوروکریٹ سے لے کے وزیر اعظم تک ہر بندے کا ایک ہی ٹارگیٹ ہے، دیہڑی کڈو. آج دی دیہڑی کہیں کرنی ہے، صبح ہوئی تو شام کہیں کرنی ہے، بس فائنل لڑنا چیز ہے انفارچونیٹلی. اینڈ آئی ایم شیور کہ کوئی ان کو بتائے گا کہ اس طرح ہلکی بات نہیں کرتے، تگڑی گال کرے گا. اسی ایڈا ماڑا ملک نہیں ہے، بڑی گل لے اپنے کول. لیکن یہ کہ ڈٹ جو کھڑے ہو جو اچھے طریقے نہ عقل نہ ایویں ہوڑ مت نہ صحیح طرح ہونی چاہیے. تھینک یو ویری مچ.